کووڈ 19 کے ایشو پہ 2 ویبینارز کیے تھے جن کی کافی زیادہ پذیرائی ہوئی، اور مجھے کچھ ریکویسٹ بھی آئیں کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جی کہ یہ کیونکہ آن گوئنگ پینڈیمک ہے تو اس کے بارے میں آپ فردر جو ہے ویبینارز کریں تاکہ ہماری جو کمیونٹی یہاں یو ایس میں ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو پاکستان میں ہے وہ ان کو لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹڈ انفارمیشن مل سکے. اور جو لوگوں نے جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کیا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں جو اس پینڈیمک کے دوران بڑے ایکٹیو بھی ہیں، لیڈنگ رول ادا کریں، ان کی ایکسپرٹیز پاکستان میں لوگوں تک پہنچے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے 2 جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان میں پہلے ڈاکٹر عمران شریف صاحب ہیں. ڈاکٹر عمران شریف صاحب ہمارے ساتھ جو پہلے 2 ہم نے ویبینارز کیے تھے ان میں بھی شریک تھے، اور یہ یہاں یو ایس میں میڈیا میں بھی کافی ایکٹیو ہیں اور اکثر یہ پینڈیمک کے بارے میں اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیتے رہتے ہیں. ڈاکٹر عمران شریف صاحب اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ہیں ادھر ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ یہ مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ان کا پلمنری جو ہے وہ اس شعبے کے یہ ایکسپرٹ ہیں. دوسری جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب آئی ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر طالیحہ یاسین. وہ یہ انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ ہیں اور یہ بھی ادھر کیلیفورنیا میں بیسڈ ہیں. تو عمران شریف صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے سٹارٹ کروں گا، یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت یو ایس اے میں پینڈیمک کی سچویشن ہے یہ پچھلے 3-4 مہینے میں کس طرح ایوالو ہوئی ہے؟ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کانسل جنرل آف پاکستان لاس اینجلس ڈپٹی کانسل جنرل شعیب سرور کا کہ انہوں نے ہمیں دوبارہ اس موضوع کے پر ڈسکشن پہ انوائٹ کیا، اور ہم نے پچھلے بھی جو ویبینار کیے بڑے انسائٹ فل تھے. تو یہ جب پہلا ویو آیا تھا تو اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ سیکنڈ ویو کہ یہ آئے گا، اور ہمیں اندازہ تھا کہ کن وجوہات سے آئے گا. تو جولائی اگست میں ان کا پیک ہوا فرسٹ ویو کا. اس کے بعد جو ہے کیسز جو ہے وہ کافی کم ہو گیا. اس کی وجہ جو تھی وہ لاک ڈاؤن تھا، اس کے علاوہ فیس ماسک تھا اور پریونٹیو میجر جو ہم نے لیے ہیں، اور جو سب کو پتہ ہے وہ ہے گیدرنگز آپ اوائڈ کریں، 6 فیٹ سوشل ڈسٹینس یا زیادہ سے زیادہ مور دین 6 فیٹ کا سوشل ڈسٹینس ہو، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں. تو اس کی وجہ سے کافی کمی ہوئی اس کیسز میں. لیکن جیسے ہی ویدر چینج ہوا، جیسے ہی گیدرنگز دوبارہ سٹارٹ ہوئی، یہ کیسز واپس آنے شروع ہو گئے. بہت جو ضروری چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ یہ کہ یو ایس کے اندر جو مختلف اسٹیٹس ہیں وہ گورنر کے آرڈرس کے اوپر کام کر رہی ہیں. وہ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں. تو یہ پالیسیز جن گورنرز نے اسٹرکٹ رکھی وہاں پر ریکرنس جو ہے وہ کافی سلو ہو گیا ہے. سیکنڈ ویو بھی مائلڈ ہے، لیکن جہاں پر یہ چیزیں اسٹرکٹ نہیں تھی وہاں پر کیسز بہت زیادہ اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں. جیسے آپ کے پاس نارتھ ڈیکوٹا ہے، ساؤتھ ڈیکوٹا ہے، وسکانسن ہوا، مشیگن، اوہایو، یہاں اور بھی کافی ساری اسٹیٹس ہیں جہاں پر کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات جو ہیں اس میں آپ کا ایک تو ویدر ہے. ونٹر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وائرسز جو ہیں وہ بہت اچھی طریقہ سے گرو کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایٹماسفیئر بہتر ہوتا ہے. دوسرا کولڈ ویدر کی وجہ سے کیا چیز ہوتی ہے کہ لوگ انڈور رہتے ہیں، اور جب انڈور رہتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وائرس کی ٹرانسمیشن بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور کلوز اسپیسز میں یہ وائرس بہت آسانی سے موو اراؤنڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ اور چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ ہے کالجز وغیرہ کھل گئے ہیں جس میں 18 to 22 ایئرز آف ایج کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان میں کیسز کافی تیزی سے بڑھ گئے ہیں، اور کچھ ہفتے میں آلموسٹ 50% سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں. اور خالی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ چیز شاید لوگوں کی نظر میں نہ ہو اور لوگوں کو یہ اندازہ نہ ہو. چلڈرن میں اس وقت تقریباً 1 ملین سے زیادہ کیسز ہیں، 1,39,464 کیسز، اور
جو اس وقت امریکہ میں جو کیسز کا نمبر ہے وہ ہے 12 ملین ایز آف ناؤ، یعنی بالکل یہ ایکوریٹ ڈیٹا ہے، 12,734,690 کیسز. تو ایک اور چیز جو بتاؤں گا وہ ایگزامپل تھا ساؤتھ ڈیکوٹا میں ایک موٹر سائیکل ریلی ہوئی اور اس میں کم از کم ملین کے قریب موٹر سائیکلسٹ گیدر ہوئے، obviously جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے کافی سارے کیسز لنک ہو گئے. وہ another ایگزامپل ہے کہ گیدرنگس کی وجہ سے کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور کیسے وائرس اسپریڈ کر رہا ہے. پلس پچھلے دنوں سب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن ہو رہے تھے اور اس میں بہت زیادہ ریلیز جو تھیں وہ ہو رہی تھیں، اور کافی ساری ریلیز جو ہیں وہ جولائی اگست میں بھی ہوئی ہیں جو کہ لنک ہوئی ہیں کووڈ-19 کی انفیکشن سے. اور یہ جو ریلیز ہوئی ہیں ان کا افیکٹ جو ہے ہمیں اب نظر آئے گا اور کچھ نظر آ رہا ہے، اور اگلے 1-2 ہفتے میں کافی کیسز بڑھ جائیں گے. تو یہ اس وقت ہماری سچویشن ہے کہ کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تقریباً 150,000 کیسز ایوریج ایک دن میں امریکہ میں ڈائگنوز ہو رہے ہیں، کنفرم ہو رہے ہیں، اور ہائیسٹ نمبر جو ہے وہ آلموسٹ 190,000 ان سنگل ڈے ہو چکا ہے. اس کا میں آپ کو خالی کمپیریزن بتاتا ہوں. پاکستان میں کلوز ٹو ہمارے پاس 300,000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے، اور امریکہ میں ایک دن میں آلموسٹ 200,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کس تیزی سے یہ وائرس اسپریڈ کر رہا ہے. آپ نے تو اپنے تفصیلی جواب میں ایک ہی جواب میں بہت سے سوال جو میرے ذہن میں تھے ان کے بھی جواب دے دیے. ڈاکٹر تہلیہ صاحبہ، آپ سے میں اب یہ سوال کروں گا، اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویکسینز کے بارے میں ہم بہت سن رہے ہیں. خیر یہ مارچ سے جب یہ کووڈ کے بارے میں انفارمیشن پبلک ہوئی تو اس وقت بھی ہم سن رہے تھے کہ جی کہ کمپنیز ریسرچ کر رہی ہیں، اور اب ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں سنا ہے کہ جو 2 US کمپنیز ہیں انہوں نے بریک تھرو کیا ہے، اور تیسری آج میں نے سنا کہ یو کے میں بھی جو ایک جو آرگنائزیشن اس پہ ریسرچ کر رہی تھی انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ جی کہ ان کی بھی جو ویکسین ہے وہ سیف ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو تینوں ویکسینز ہیں ان میں ٹیکنیکلی کیا فرق ہے اور کون سی ٹیکنیک سے ان کو بنایا گیا ہے. اور دوسرا جو میرا اس سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ کب لوگوں کو، مطلب اس کا جو پروسیس ہے عام لوگوں تک اس کی ایکسیس ہوگی ان ویکسینز کی، اور کیا مرحلے ہیں ابھی اس سٹیج میں کہ جی کہ جو ابھی یہ مارکیٹ میں جائے گی اور لوگ انوکولیٹ ہو سکیں گے اس سے. جی سب سے پہلے تو شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. تو تقریباً جب یہ کورونا وائرس کے لیے ویکسین ڈیولپمنٹ میں آئی تھیں 200 کے قریب ویکسینز نے شروعات کیا تھا ڈیولپمنٹ کا. ان میں سے 13 جو ہیں فائنل فیزز تک گئی ہیں، اور ان میں سے بھی 6 جو ہیں وہ زیادہ ایڈوانس فیزز میں ہیں. ان میں سے ایک فائزر کی، موڈرنا، and the third one is AstraZeneca, دوسری جانسن اینڈ جانسن، نووا ویکس اینڈ گلیکسو سمتھ کین. یہ 6 ویکسینز ہیں. تو جو 2 ویکسینز ہیں فائزر اینڈ موڈرنا، ان پر میں زیادہ فوکس کروں گی کیونکہ انہوں نے اپنا ڈاٹا ریسنٹلی ریلیز کیا ہے اور ہمارے پاس کافی اچھی انفارمیشن ہے. تو جیسے آپ نے کہا پہلے ویکسینز جو ہے ان کا گول مین یہ ہوتا ہے کہ ایک امیون رسپانس پیدا کریں اور پھر جو ویکسین لینے والا ہے وہ کووڈ-19 سے محفوظ ہو جائے. پہلے جو ویکسینز بنتی تھیں ان کا تھوڑا یہ اسٹائل تھا کہ ویکنڈ وائرس یا ڈیڈ وائرس کو لے کے اناکولیٹ کر کے تو وہ پھر والنٹیئرس میں یا جن لوگوں میں ٹیسٹ کر کے اس سے رسپانس ہو. اس کے لیے تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا تھا. انہوں نے اس کو کبھی ایگز کے اندر انجیکٹ کر کے ان ایگز کو گروتھ ٹائم کے لیے کچھ ہفتے چاہیے تھے، پھر اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے انفلوئنزا کی وائرس کا یہ طریقہ ہے. یہ جو 2 وائرسز ہیں فائزر اور موڈرنا کی، یہ mRNA بیسڈ وائرسز ہیں. تو mRNA جو ہے وہ ایک جینیٹک حصہ ہے سارس کووی وائرس کا. تو یہ تھوڑی نئی ٹیکنالوجی ہے، اس وجہ سے جنوری سے ان کے پاس یہ اویلیبل ہے ڈاٹا کہ یہ کس طرح کا اس کا جینیٹک سیکوینس ہے. تو جنوری سے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں اس کو ورک کرنے میں، اسی لیے یہ تھوڑا جلدی ہو گیا، اور 2 مہینے کے اندر اندر مارچ سے یہ ہیومن والنٹیئرز میں ٹرائل کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو mRNA ہے وہ وائرس کا mRNA اس ویکسین کے اندر سے انجیکٹ کیا جاتا ہے.
उसके बाद ये एक सिग्नल देता है हमारे अपने सेल्स को कि वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाए। तो वायरस खुद हम नहीं डाल रहे, उसके अंदर वायरस का हिस्सा जाके हमारे अपने सेल से बनवा रहा है वायरस का स्पाइक प्रोटीन, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फिर पैदा होती हैं और फिर इम्यून रिस्पॉन्स आता है। तो सेम इम्यूनिटी एक तरह से सेम है, लेकिन उसको अचीव करने का तरीका थोड़ा क्विकर है। तो इस तरह से इन्होंने ये किया। तो बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन को इफेक्टिव होने के लिए 30% से ऊपर उसकी एफिकेसी होनी चाहिए और 50% तकरीबन उसकी रिस्क रिड्यूस होना चाहिए आपको उस डिजीज का। तो इनमें से तो जो फाइजर की वैक्सीन है उसके अंदर तकरीबन 43,000 वॉलंटियर्स इनरोल हुए। 43,000 volunteers from different backgrounds, तकरीबन 18 साल से ऊपर के लोग, 42% उसमें से इतने मुख्तलिफ backgrounds में से, जिसमें से हिस्पैनिक्स भी आ जाते हैं और दूसरी माइनॉरिटी अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशन भी आ जाती है। और दूसरा ये कि उन्होंने 65 एंड ओवर अडल्ट्स भी लिए। तो एफिकेसी जो है इन सारों के अंदर, जो इफेक्टिवनेस थी वैक्सीन की 94% से ऊपर, अराउंड 95%। एंड इट 2 डोसेस रिक्वायर्ड हैं फाइजर की वैक्सीन के, 1 डोज के बाद 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज। और उन 4 हफ्तों तक जो है इम्यूनिटी नहीं, उस वक्त आप कंसिडर नहीं होते इम्यून, आप उस दौरान वही प्रिकॉशंस लेंगे, ऑफ कोर्स वेयरिंग अ मास्क on all of that, but after the 4 weeks second dose के बाद जो है उन्होंने जो मेजर किया इम्यून रिस्पांस जो है वो तकरीबन अच्छा था। और इस स्टडी के अंदर उनको 162 केसेस जो हैं वो फिर भी कोविड-19 के आए। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था, एक प्लेसिबो ग्रुप जिसको वैक्सीन नहीं मिली और दूसरा वो ग्रुप जिसे वैक्सीन मिली। सो जो 162 केसेस थे वो 170 टोटल केसेस थे, 162 जो थे कोविड के केसेस वो उस ग्रुप में थे जिसे वैक्सीन नहीं मिली, और 8 केसेस थे वैक्सीन मिलने के बावजूद जिन्हें हुआ कोरोना वायरस। सेफ्टी के लिहाज से सबसे ज़्यादा 2% से ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट था वो था थकन, फटीग 3.8%, और सर दर्द which is around 2%. The other thing with this vaccine वो ये है कि -70 degree Celsius space की storage required है, which is थोड़ी सी difficult. Basically frozen vaccine जो है वो stable रहती है, जब ये उस temperature से नीचे आ जाए तो वो फिर उसके काम करना छोड़ देती है। लेकिन फाइजर ने कहा है उनके पास एक GPS ट्रैकिंग, एक तरह से उन्होंने कोल्ड कंपाउंड्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर वो ये वायरस स्टोर करेंगे। उनके पास पूरा प्लान है कि इसको किस तरह से इसी टेम्परेचर पे रख के टेम्परेचर सेंसिटिव कंटेनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So it sounds good, and 95% it's pretty excellent for effectiveness. Of course, long-term side effects क्या हैं वो अभी इतना जल्दी ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए हमें वक्त चाहिए होगा। जो मॉडर्ना की स्टडी है उसके अंदर तकरीबन 30,000 पेशेंट्स इनरोल थे, वॉलंटियर्स। उसका मेन गोल यही था कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उसको मेन अचीवमेंट यही थी कि खत्म कर सकें, और दूसरा था कि अगर हो तो सिवियर ना हो। So again, very diverse populations, 7,000 Americans उसमें से over the age of 65 थे, इनमें से 5,000 जो हैं ऐसे थे जो under the age of 65 थे, लेकिन उनके पास chronic diseases उनको थी, diabetes, obesity, heart disease, और इनमें से 11,000 again ऐसे थे जो different communities को belong करते थे, मतलब mixed backgrounds, including Hispanics and Asians. So out of these 30,000, 95 को कोरोना वायरस हुआ। उनमें से 90 केसेस थे जिनको वैक्सीन नहीं मिली, प्लेसिबो मिला था। 5 केसेस को वैक्सीन मिलने के बावजूद they still got COVID-19, but again it was not, none of them had severe cases. 11 was severe, and all 11 cases जो है वो सारे प्लेसिबो ग्रुप में थे। एक में से एक को भी वैक्सीन जो नहीं मिली थी। तो दूसरा अगेन साइड इफ़ेक्ट्स वर प्रीटी माइनर। फाइजर की वैक्सीन से अगर कंपेयर करें तो थोड़े ज़्यादा इसमें साइड इफ़ेक्ट्स थे। थकन 9.7%, अराउंड 10% थकन सबको महसूस हुई। पहले डोज के बाद सबसे ज़्यादा इंजेक्शन साइट पे दर्द, अराउंड 2.7%। सेकेंड डोज के बाद थोड़े ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे,
muscle pain around 9%, जोड़ों में दर्द 5%, सर दर्द around 5% again, and pain और थोड़ी redness उस जगह पर around 2 to 4%. तो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन the good thing is side effects जो है वो short lived थे, और उस Moderna कंपनी का यही उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि उनको लगता है well tolerated a vaccine, और सारे एज ग्रुप्स में सिमिलर साइड इफेक्ट्स थे, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स बुरे नहीं थे इवन एल्डरली पेशेंट्स में. और अगेन स्टोरेज इज एट -20 डिग्री सेल्सियस, फाइजर से थोड़ा बेहतर है, -20 डिग्रीज, और स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर में अप टू 30 डेज भी स्टेबल रह सकती है. तो ये थोड़ा सा इसका आई गेस प्लस पॉइंट है. और इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी जो आपने पूछा है, वो अभी the United States government ने at least एक ऑपरेशन वार्प स्पीड बनाया है, जिसमें उनका गोल है कि जो पहली वैक्सीन आती है उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सारे अमेरिकन्स को. So they have a plan for that. Pfizer जो है वो by the end of the year 50 million doses जो है उन्होंने प्रॉमिस किए हैं within 2020. Our Moderna ने भी similar amount, and both of these will eventually make 100 million more and distribute this to the American population. American population 330 million है, तो उसको cover करने के लिए जितनी भी companies help out करें और जितना भी production हो, of course that's going to be a challenge. अभी तो cost जो है, hopefully initially, I mean what they've said is it'll be free. Otherwise, the cost जो उन्होंने बताई गई है, Moderna की वैक्सीन $32 to $37 and Pfizer ने $20 per dose, और दोनों की 2 doses required है. Of course जब transport बीच में आता है और storage बीच में आएगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये change हो, लेकिन दोनों companies ने at least इतना फिलहाल ऐसा कुछ नहीं show किया कि बहुत overpriced होंगी, so that's a good thing. And आज जो third vaccine आपने mention की, वो आज release हुई है data for AstraZeneca that it's at least 70% effective, 70-75%, which is good. But of course, इनसे comparatively थोड़ी कम है. I think उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वो higher doses में दे तो वो 90 के करीब, 95% के करीब वो भी effectiveness आ सकती है. So that does sound promising, and that's a single dose vaccine. सिंगल डोज वैक्सीन है, तो उसके अभी फाइनल और रिजल्ट्स का अभी भी उन्होंने रिलीज नहीं किया, उसका हमें अभी इंतजार है, बट आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट दैट शोज एज वेल. थैंक यू. इमरान शरीफ साहब, मुझे ये बताएं कि मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि जो चाइना ने भी कोई वैक्सीन बनाई है और प्रोबेबली रशिया में भी कोई वैक्सीन बनी है, और उन्होंने कुछ लोगों को वो वैक्सीन इस्तेमाल भी हुई हैं, उनके बारे में कोई इंडिपेंडेंट डाटा है ग्लोबली कि जी कि वो कितनी रिलायबल हैं, या मतलब अभी उसके बारे में कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है जो चाइना या रशिया में इस पे रिसर्च हो रही है जो वैक्सीन बनी? अच्छा, उसका जो रशियन वैक्सीन है उसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो पिछले कोई 3 महीने पहले अनाउंस किया था पुतिन ने हिमसेल्फ. तो उस वक्त उस वैक्सीन का नाम उन्होंने दिया था स्पुतनिक वी, जो उनका पहला खलाई तैयारा था जो कि स्पेस में गया था, उसके ऊपर उन्होंने स्पुतनिक वी रखा. तो 72 सब्जेक्ट्स थे. जैसे अभी तालिया ने आपको मेंशन किया, ये सारी जो वैक्सीन जो कि क्लोज टू अप्रूवल है, सब के अंदर 20,000, 30,000, 43,000 सब्जेक्ट हैं. तो आप उनको कंपेयर करें 72 सब्जेक्ट से. और दूसरा ये कि वो फेज 2 ट्रायल में थी स्पुतनिक भी, उन्होंने फेज 2 खत्म किया था. फेज 3 होगा, उसके बाद उसका डेटा अवेलेबल जब होगा तो उसके बाद हम कमेंट कर सकेंगे. आजकल जो हम चीज़ें देखने में आ रही हैं, जितना भी ये इंफॉर्मेशन वैक्सीन, मेडिकेशन, ये ट्रीटमेंट कोविड की है, वो मीडिया में आती है, और रियल वर्ल्ड होता ये है कि ये इनका डेटा पहले किसी पेयर रिव्यू जर्नल में जाता है, वहाँ पे साइंटिस्ट इसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद ये पब्लिश होती है, फिर ये मीडिया में आती है. तो अब ये कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से इस वक्त काम हो रहा है. तो स्पुतनिक वी का इतनी इंफॉर्मेशन अभी हमें अवेलेबल नहीं है. और जहाँ तक चाइनीज वैक्सीन का है, इतना हमको पता है कि वो ट्रायल कर रहे हैं ह्यूमंस में, और उनकी आर्मी के अंदर ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के अंदर डेटा शेयर नहीं किया है. तो वो जैसे ही डेटा अवेलेबल होगा तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे.
اس وقت تک صرف یہ فائزر، ماڈرنا اور آکسفورڈ کا ہی ڈیٹا پارشلی اویلیبل ہے. اچھا طاہرہ صاحبہ یہ بتائیں گی کہ آپ کے خیال میں یو ایس اے میں کب تک یہ پاپولیشن کو یہ ویکسینیشن ہو جائے گی کہ یہاں زندگی جو ہے نارملائز ہو جائے گی؟ آپ کیا ٹائم پیریڈ دیکھ رہی ہیں 2021 میں سے؟ یہ اچھا سوال ہے. آئی تھنک دسمبر میں تو انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز اور جو وہ لوگ ہیں جو ہائیسٹ رسک ہیں ان کو ملے گی. بائی اپریل دونوں کمپنیز نے کہا ہے کہ بائی اپریل باقی ساری عام پاپولیشن کو اویلیبل ہوگی. تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور آئی گیس کافی فیکٹرس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ کتنی تیزی سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, لوگ کتنے ولنگ ہیں ویکسین لگانے میں. یہاں پر کچھ گروپس ایون امریکہ میں بھی ایسے ہیں جو تھوڑا ہیزیٹنٹ ہے اباؤٹ ویکسینز, اسپیشلی وتھ سم تھنگ جس کا ابھی ہمارے پاس کچھ سالوں کا ڈاٹا ابھی نہیں آیا. تو وہ ساری چیزیں لمٹ کریں گی. بٹ آئی وڈ تھنک مے بی اینڈ آف 2021 ہو سکتا ہے ہم کچھ نارمل سی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جو فائزر اور ماڈرنا ہے دے ہیو پرومس کہ اس سال کے اینڈ تک 50 ملین اور اگلے سال جو ہے 1.3 بلین, یہ دونوں کمپنیز جو ہے انڈیویجولی. تو اس وقت جو چیزیں طالیہ نے مینشن کی جو کہ امپیکٹ کریں گی ویکسین ڈسٹریبیوشن کے لیے, ایک تو اسٹوریج, اس کی ڈسٹریبیوشن اور ریموٹ ایریاز تک اس کی پہنچ اور لوگوں کی ایکسیپٹنسی. تو جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں اور جو کہ فرنٹ لائن پہ ہیں, آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ وہ لوگ تو کافی اوپن ہوں گے اس ویکسین کو لینے کے لیے. اور جیسے اگر ویکسین اویلیبل ہوگی تو میں بھی اس میں شارٹس وغیرہ لوں گا. جہاں تک جنرل پبلک ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ویٹ کریں گے کہ انیشلی جن لوگوں کو ویکسین مل رہی ہے کیسا رسپانس ہے, اور رسپانس اچھا ہوگا جو کہ ساری کمپنی نے رپورٹ کیا. تو میرا خیال ہے کہ جن کے اس وقت تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے کہ وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہ رہے, وہ بھی اوپن ہوں گے اس ڈسکشن کے لیے اور ویکسین لگوانے کے لیے. اور جہاں تک ویکسین ڈسٹریبیوشن کا ہے, جن جگہوں پر میجر یونیورسٹیز ہیں جیسے یو سی ایل اے ہو گیا, یو سی آئی ہو گیا, یو سی سین فرانسسکو, سین ڈیگو, میں خالی اگزامپل دے رہا ہوں, وہاں سے اس کا ڈسٹریبیوشن بہت آسان ہوگا. لیکن یہ کہ جو اسمالر ولیجز ہوں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا پڑے گا. ماڈرنا کی ویکسین پھر بھی آسان ہوگا ڈسٹریبیوٹ کرنا کیونکہ وہ -20 ڈگری سیلسیس تک رہتی ہے. اور اس کے علاوہ جو فائزر کی ہے وہ ریگولر فریج میں 5 دن تک رہ سکتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے, تو وہ ایک چیلنج ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اینڈ آف 2021 اور اسٹارٹ آف 2022 اس وقت تک ہمارے یہاں کا موسٹ آف دا پاپولیشن کو ویکسین مل چکی ہوگی جن کو ضرورت ہوگی, اور ہرڈ امیونٹی بلڈ ہو رہی ہوگی. اور 2022 میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ ویکسین افیکٹو ہے تو ہم نارمل لائف کی طرف واپس آ جائیں گے. اچھا, اب یہ جو ڈاکٹر طاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ویکسینیشن اب اس کا یہ نہیں پتا کہ یہ امیونٹی کتنی دیر لاسٹ کرے گی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لائکلی ہے کہ یہ بھی اس طرح ہو جیسے فلو شاٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر سال لگوانی پڑا کرے گی؟ I think that's a great question. تو اس کے اوپر انہوں نے انیشلی ایک ریسرچ جرنل میں آیا تھا نیچر میں کہ اینٹی باڈیز زیادہ دیر تک نہیں لاسٹ کرتی, لیکن اب ریسنٹلی اس کو ری اینالائز کیا گیا ہے تو اس میں دیکھا گیا کہ ایٹ لیسٹ جو میموری سیلز ہیں وہ 6 مہینے تک تو اس کو یاد رکھتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ could be similar to the flu shot. ہو سکتا ہے کہ ہر سال لگوانی پڑے, لیکن اس کا ابھی جواب آئی تھنک ہمارے پاس نہیں ہے. ایک تو یہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کرونا وائرس کی میوٹیشن اتنی فاسٹ نہیں ہو رہی. تو فلو وائرسز جو ہیں ان کا جو مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر سیزن میں ان کی میوٹیشن آ جاتی ہے, تو اس لیے ان کے لیے کیپ اپ کرنے کے لیے ایک نئی ویکسین اور نیا ویکسین جو ہے وہ ہر سال آتا ہے. سو ہوپ فلی ابھی تک جو نظر میں آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی میوٹیشنز آئیں اور وہ چینج ہو. تو if it stays like that, I think it could be, لیکن most vaccines کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کچھ سالوں بعد booster. The other good thing is کرونا وائرس کے ساتھ جو عام کرونا وائرسز ہیں جیسے زکام, نزلہ, کچھ لوگوں کا یہ ہے خیال کہ شاید اس کے ساتھ تھوڑی کراس ری ایکٹیویٹی ہو جو ہمیں پروٹیکشن آلریڈی دے رہی ہو, جن لوگوں کو مائلڈ کووڈ ہوتا ہے.
شاید اس میں وہ بھی فیکٹر پلے کرے. So it could be کہ one dose or one vaccine one time is enough, لیکن I think ابھی اس کے اوپر کچھ فائنل نہیں کہا جا سکتا. عمران شریف صاحب، اگر یہ جو کرونا وائرس ہے یہ میوٹیٹ کرے گا تو اگر یہ نئی ویکسین بنانی پڑے گی تو کیا اس کا پروسیس بھی اتنا ہی لمبا ہوگا کہ اگر ان کو مطلب مثال کے طور پہ سال کے بعد پتہ لگے کہ جی یہ تو میوٹیٹ کر گیا ہے اور نئی فارم میں اٹیک ہے، بالکل اور وہ یا اسی ویکسین کو ہی وہ مطلب پہ کام بلڈ کریں گے اور وہ موڈیفائی کرنا آسان ہوگا؟ نہیں، میں آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تو جیسے ایگزامپل ہے انفلوئنزا کی، انفلوئنزا ہر سال جو ہے وہ میوٹیٹ کرتا ہے. تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور اس کا بیسک بلو پرنٹ موجود ہے جو کہ ہم ہر سال اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. تو اگر کووڈ-19 جو ہے ہر سال واپس آتا ہے اور میوٹیٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس کا فٹ پرنٹ ہے، ہمارے پاس جینیٹک سیکوینس ہے. تو چینجز ویکسین میں کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ، کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ نارملی پچھلے سمجھ لیں 70 ایئرس میں اگر کوئی ہم ویکسین یا 100 ایئرس میں ہم کوئی ویکسین بنانا چاہتے ہیں تو یوزلی اس میں ٹائم لگتا ہے 10 سے 20 سال. ہم نے جو فائزر کا ٹرائل ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے جولائی 27 کو، اور لیب ورک جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے جنوری فیبرری آف 2020. تو 9 مہینے میں یہ دس از میریکل آف سائنس کہ ہمارے پاس ایک ویکسین موجود ہے. دیٹ ٹیلز کہ ٹیکنالوجی، ہیومن انٹیلیجنس اور جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس سے ہم کوئی بھی چیز اچیو کر سکتے ہیں. دس از لٹرلی امیزنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہوا سارا کووڈ-19 کا، اور اس کے بعد جو دنیا پہ پریشر پڑا کہ جی کہ ویکسین بنائی جائے، اور اتنے جو تھوڑے عرصے میں یہ ہم نے ویکسین سائنٹسٹ نے بنا لی ہے جو کہ پرابلی 10 سال کا پہلے عرصہ لگتا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ فیوچر کے کانٹیکسٹ میں بہت سی لرننگز ہیں کہ آئندہ بھی شاید اور چیزوں کی ویکسین یا ریسرچ وغیرہ ہو تو وہ فاسٹ ٹریک پہ ہو، کیونکہ بہت سی نئی چیزیں پرابلی سامنے آئی ہیں اس ایک سال ہے جس نے سارا پروسیس اسپیڈ اپ کیا ان ٹرمز آف میڈیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل انوویشن. بالکل، آپ نے بالکل درست کہا. میں کمپلیٹلی اس میں ایگری کروں گا، کیونکہ جو ہمارے پاس یہ دونوں ویکسینز کی ٹیکنالوجی ہے وہ میسنجر RNA ہے اور لیب میں مینوفیکچر ہو رہی ہے. یہ نئی ٹیکنالوجی ہے تو کمپلیٹلی نئی انوویشن ہے. تو اگر آگے جا کر کوئی اور ہمیں چیلنج ملتا ہے، کوئی اور اینڈیمک، گاڈ فاربڈ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ہوتا ہے یا کوئی نئی ڈیزیز ایمرج کرتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے آئی تھنک اس کی ٹریٹمنٹ، ویکسین کو ڈیولپ کرنا اب ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. اسٹل چیلنجنگ ہوگا، لیکن یہ کہ ٹائم فریم اور کوالٹی آف ویکسین اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت جلدی بن جائے گی اور اویلیبل ہوگی فیوچر ڈیزیز کے لیے. میں یہ LA ٹائمز میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ آپ دونوں سے سوال ہے، یہ کل پرسوں انہوں نے کہا کہ ایک بڑا جو چیلنج ہے وہ جو اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا اور وہ انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا، بیکاز اس کو 20 ڈگری سیلسیس سے بلو فریزنگ لیول آپ کو رکھنا ہوتا ہے یہ جو ویکسین ہے. تو اب یہ اگر پاکستان جیسے ملکوں میں یا دنیا بھر میں اگر صرف یہ US میں ہی مینوفیکچر ہوگی تو آپ کے خیال میں یہ کس طرح ڈسپرس ہوگی؟ کہ مطلب یہاں سے وہاں لے جاتے ہوئے، یا آپ کے خیال میں فائزر یا جو ماڈرنا ہے وہ پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں جو ان کے سبسیڈریز ہیں ان کو یہ رائٹس دیں گے یا ٹیکنالوجی دیں گے کہ وہ وہیں لوکلی پروڈیوس کریں؟ آئی تھنک جو ایزیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری آرگنائزیشن اور یہ ساری کمپنیز جو ہیں گلوبل کمپنیز ہیں، تو ان کے جو یونٹس ہیں اور ان کے جو بیسز ہیں ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، یہ وہیں مینوفیکچر کریں، کیونکہ ان کے پاس ان کے پاس بلو پرنٹ ہے، اور اس کو مینوفیکچر کر کے وہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو ایزیسٹ ویکسین جو جیسے پاکستان میں سے گلگت اور بلتستان یا کسی ریموٹ ایریا میں آپ کو جانا ہو تو ایزیسٹ ویکسین جو ہوگی وہ ایسٹرازینیکا کی ہوگی. اس کو آپ ریگولر ٹیمپریچر جو ہے، ریگولر فریج ٹیمپریچر کے اوپر آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایزیلی موو اراؤنڈ کر سکتی ہے. فائزر کی ویکسین یس وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ایک ریگولر فریج میں وہ 5 دن تک سروائیو کر سکتی ہے. ماڈرنا کی ویکسین پھر بھی پاسبل ہے. تو لوکلی یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ فیزیبل یہی ہوگا
کہ یہ لوکلی بنے ان کے پلانٹس میں. اور آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیبل ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے. وہ ویکسین آپ یوز کریں. ہمیں یہ تینوں کمپنیز کی ویکسین جو ہیں یوز کرنی پڑیں گی ڈفرینٹ لوکیشن میں, ڈفرینٹ ایریاز میں, کیونکہ آپ اگر پینڈیمک کو دیکھیں تو پینڈیمک آپ کا جو ہے جو امپیکٹڈ ایریاز ہیں وہ کون سے ہیں؟ امریکہ آلموسٹ 13 ملین کیسز, انڈیا آلموسٹ 10 ملین کیسز, برازیل آلموسٹ 6 ملین, اینڈ اگر آپ یورپ کی طرف جائیں تو 12 to 14 ملین کیسز ساری کنٹریز کو ملا کے. تو اگر ہم ان ایریاز میں تو جا سکتے ہیں موڈرنا اور فائزر کی ویکسین کے ساتھ, اور ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ کی ویکسین جو ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ڈیولپنگ ملکوں کو یہ ویکسینز پرووائڈ کی جائیں گی, یہ فری آف کاسٹ ہوں گی یا ان کے بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں ایک بجٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ایک خاص طور پہ جو ایک عام آدمی کی دسترس سے تو شاید یہ جو آپ نے ڈالرز میں قیمت بتائی ہے یہ بھی دسترس سے باہر ہے. تو جو جنرلی یو ایس میں ڈسکشن ہو رہی ہے یا گلوبلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کہ یہ دنیا میں کس طرح ڈیولپنگ ملکوں میں ڈسپرس کی جائے گی, کہ یہ یا اس کی کاسٹ کو کیسے مینیج کرنے کا خیال ہے؟ یہ کسی بھی کمپنی نے اب تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے کوئی کلیئرنس یعنی کوئی کلیئر ویو نہیں بتایا کہ ان کا کیا میپ اور کیا پلان ہے کہ کس طرح یہ وہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ پہنچائیں گے اور کتنا کاسٹ ہوگا. انہوں نے امریکہ کا تو بتا دیا ہے کہ بھائی بٹوین $25 to $35 پر ویکسین. انہوں نے یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ پرائس صرف امریکہ کے لیے ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ دوسری کنٹریز کو ڈفرینٹ چارجز کریں گے, اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز آئی تھنک پرابیبلی بیکاز ان کی سوشو اکنامک اسٹیٹس کی وجہ سے ہوپ فلی انیشیل بیچز یہ فری آف کاسٹ دیں, اور اس کے بعد کوئی نامنل فیس لے کر گرانٹ وغیرہ کے ساتھ اور WHO کی انوالومنٹ کے ساتھ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ہیلپ کریں. اور دوسرا ہے کہ ہمارے پاس کافی ساری فاؤنڈیشن بھی ہیں جیسے گیٹ فاؤنڈیشن اور دوسری فاؤنڈیشن ہیں جن کے پاس کافی ریسورسز ہیں جو کہ ان چیزوں میں پرو بونو ورک میں کافی ہیلپ کر سکتی ہیں کنٹریز جیسے پاکستان ہوا, بنگلہ دیش ہوا اور دوسرے ممالک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو دونوں ڈاکٹر طلحہ صاحب آپ یہاں فورتھ فرنٹ پہ ہیں اور ایسے پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ میں جو کووڈ کا شکار ہوئے ہیں, جو جب سے یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا ہے مارچ سے آپ تک, یہ بتائیں کہ شرح اموات جو ہیں پرسنٹیج جن لوگوں کو کووڈ ہوا تو شرح اموات بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ کیونکہ ایک میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ جی کہ اب مینجمنٹ اس کی کافی بہتر ہو گئی ہے پہلے کی نسبت, اور آپ کیا چینجز دیکھ رہے ہیں اور کیا لرننگز ہیں جو میڈیکل پروفیشن نے حاصل کی ہیں ادھر اس کی مینجمنٹ کے سلسلے میں؟ آپ دونوں اگر آپ اس پہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. طلحہ صاحبہ پہلے آپ اگر. یا شیور. تو آئی گیس یہ جب شروع میں آیا تھا آئی تھنک سب بہت کم انفارمیشن تھی اس وقت, ہم سارے پریکاشنز لے رہے تھے. ہم شروع میں N95 ماسک, اس کے ساتھ فیس شیلڈ, اور ہمیں پتہ نہیں تھا ایگزیکٹلی یہ کس طرح سے پھیلتی ہے, اس کا کیا خطرہ ہے. تو آئی گیس ایک طرح سے بہت زیادہ فیئر تھا, سب کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس وقت, ایون ہیلتھ کیئر ورکرز میں. لیکن آہستہ آہستہ جیسے زیادہ انفارمیشن ریلیز ہوئی ہمیں پتہ چلا مین موڈ جو ہے اس کا پھیلنے کا ریسپریٹوری اسپریڈ ہے. مطلب کہ جو ڈراپلیٹس ہے جو چھینک مارنے سے یا کھانسی مارنے سے وہ ہوتے ہیں, یا پھر آنکھوں کے اندر جو آنکھوں میں جا کے, یا پھر کسی بھی میوکس میمبرینز میں, اس طرح سے اس کا اسپریڈ ہونے کا طریقہ ہے. تو تب سے ہم نے سمپل ماسکس جو ہیں سرجیکل ماسکس اس کے ساتھ فیس شیلڈز یوز کرنا شروع کیے ہیں. ٹریٹمنٹس کے لحاظ سے آئی تھنک بیچ میں ایک آئی تھنک شروع میں جب ریسرچ بہت کم تھی تو ہائیڈراکسی کلوروکوین یوز ہو رہی تھی, اور آہستہ آہستہ الحمد للہ ریسرچ ہمارے پاس پھر آئی, اور اس نے شو کیا کہ کوئی ہائیڈراکسی کلوروکوین کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو اب ہم نے وہ اسٹاپ کر دیا ہے. اکثر کمبینیشن دیتے تھے ہائیڈراکسی کلوروکوین ایزیتھرومائسین ایک اینٹی بایوٹک کے ساتھ, اب وہ نہیں کر رہے ہم. تو آئی تھنک اب جو پیشنٹس آئیں گے ان کو تھوڑا بہتر یہ ٹریٹمنٹ ملے گا. دوسرا یہ کہ
شروع میں نمبرس آئی تھنک وی ہیڈ ہمارا جو فرسٹ سرج تھا اس میں ہم نے کافی ایڈمیشنز دیکھے, کافی پیشنٹ دیکھے, اور اس میں سے کافی سیویئر بھی تھے. بیچ میں ہمارا کافی کچھ مہینے ڈائی ڈاؤن ہو گیا تھا ابھی تک. دس منتھ ہمارے دوبارہ سے کیسز جو ہیں اس میں رائز آیا ہے, اینڈ اگین وہی سملر پیٹرن ہے. زیادہ تر مائلڈ ہیں وہ پھر ہاسپٹل نہیں ایڈمٹ ہوتے, لیکن جو ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈیزیز ہے یا جن لوگوں کا کوئی, کچھ لوگ بہت ینگ ہیں لیکن وہ اوبیس ہیں, جسے کہتے ہیں باڈی میس انڈیکس 35 سے اوپر, تو جن کا ہے وہ لوگ, ہائی بلڈ پریشر والے, ڈائبٹیز والے, وہ ابھی بھی اکثر آتے ہیں تو سیویئر پریزنٹیشن ہوتی ہے ان کی. تو آئی تھنک نمبرس جو ہیں اب سیکنڈ سرج جو ہم دیکھ رہے ہیں, لائک ہمارے ہاسپٹل کا سینسس بیچ میں شروع میں 70 تھا, پھر بیچ میں 4 to 5 پیشنٹس ہو گئے, اب ہمارے پاس 35 ہیں. تو دوبارہ سے بڑا ہے, دوبارہ سے رائز ہو رہے ہیں نمبرس. But I think management یہ ہے کہ in general around 90% or more do recover. لیکن جو نہیں ریکور کرتے وہ پھر ان کے لیے ہم یہ, ہمارے پاس کچھ تھراپیز ہیں, وہ ہم پھر ٹرائل کرتے ہیں. Should I go into the therapies now یا پھر آپ پہلے اپنا ایکسپیرینس دیتے ہیں؟ تھوڑا سا سوال اور کر کے پھر ہم تھراپیز پہ آئیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو, اب میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایڈوائز کیا ہے لوگوں کو کہ جی وہ پولیٹیکل ریلیز وغیرہ میں نہ جائیں اور بڑے اجتماعات سے گریز کریں, کیونکہ پاکستان میں بھی اسپائک اب ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ڈیز میں. تو یو ایس میں جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اس طرح کے سملر, کیونکہ یہاں بھی ہم سن رہے تھے کہ جو لارجر گیدرنگز ہیں وہاں اس کی وجہ سے کافی پھیلا ہے, اور عمران شریف صاحب نے اس کا ذکر کیا. تو آپ پاکستان میں لوگوں کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں, کریں گے ایز ڈاکٹرز ہے کہ ان کو کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے, اور سوشلی مطلب کتنا کا اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھنا چاہیے, اور کیا چیز اوائڈ کرنی چاہیے خاص طور پہ ان ونٹرز کے منتھس میں؟ تو میں آپ کو, ہاں بالکل, میں اس کا میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں, تو میں گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں پاکستان کی کہ کیا کرنا چاہیے. تو جو ہمارا یہاں پر ایکسپیرینس ہے اور اس کو کیسے یوز کریں ہم پاکستان میں. پاکستان میں کیسز جو سمر کا وقت تھا اس وقت بہتر ہونے شروع ہو گئے تھے کیسز, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ایکچولی لائیو نمبر بتاتا ہوں. اس وقت پاکستان کے جو رپورٹڈ کیسز ہیں, پاکستان جو ہے اس وقت 28th ان دا ورلڈ ہے, اور 376,929 کیسز جو ہیں اس میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور پاکستان میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ 7,696. تو ویری نامنل نمبر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خالی ایک دن میں ہی ہمارے یہاں 200,000 کیسز ہو رہے ہیں, اور ڈیتھس جو ہیں جو کہ یو ایس اے میں خالی ایک دن میں, آج کا دن جو ہے آلموسٹ 800 ڈیتھس ہو چکی ہیں انفارچونیٹلی. تو پاکستان میں اس وقت کیسز کنٹینیوسلی بڑھ رہے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں they have contacted me پاکستان سے مختلف پروونسز سے last few days every day کہ either کسی کو میں پرسنلی جانتا ہوں یا فیملی ممبر ہے جس کو کووڈ ہو رہا ہے. تو ویری امپورٹنٹ گورنمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان پاپولیشن کے لیے بھی کہ لاک ڈاؤن کریں اس وقت, بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. لاک ڈاؤن بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. آئی نو اس کو امپیکٹ ہوگا فائنینسز پہ, اکانومی پہ, بزنس پہ, لیکن لاک ڈاؤن بہت امپورٹنٹ. دوسری چیز جو پاکستان میں ایجوکیشن کے لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ واقعی میں ایک ڈیزیز ہے جو کہ ویری لیتھل, اگر آپ کو جو رسک فیکٹرز ہیں اگر وہ موجود ہیں تو آپ کا بچنے کا چانس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے آئی سی یو میں ہم 5 میں سے 1 پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ مورٹیلٹی, اگر آپ انٹینسو کیئر یونٹ چلے جاتے ہیں تو آپ کی مورٹیلٹی جو ہے وہ بٹوین 60 to 80% ہے, یعنی بہت ہی یہ ڈیفیکلٹ نمبرز ہیں. تو گیدرنگس وغیرہ جو ہیں آپ پاکستان میں بالکل ریسٹرکشن, گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آ جانا چاہیے کہ آپ ریسٹرکٹ کر دیں ساری گیدرنگ, لمٹ کریں انڈر 10 to 15 پیپل کی گیدرنگ, اور اگر فیملی میں کسی کو کووڈ ہے تو ان کو آپ آئسولیٹ کر دیں. اور دوسرا ہے کہ آپ کووڈ سینٹرز بنائیں ہر میجر سٹی کے اندر, جو کہ جہاں پر پیپل جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو آئسولیٹ نہیں ہو سکتے, وہ وہاں جا کے رہیں.
وہ کووڈ سینٹر پاکستان کے لیے جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے, بہت ہیلپ فل ہوں گے اس ڈیزیز کو اسپریڈ ہونے سے بچانے میں. تو اور اس کے علاوہ فیس ماسک جو ہے وہ تو ایک مسٹ ہے جو کہ ہر انسان کو پہننا چاہیے اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں پاکستان میں لوگ اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ماسک کو. میں نے کافی کامنلی دیکھا ہے لوگ بغیر ماسک کے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یا پکچرز میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک بہت کروشل چیز ہے. اور 6 فیٹ ڈسٹینس یا 6 فیٹ سے زیادہ آؤٹ ڈور رہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کو امپلیکیٹ کرنی چاہیے, جنرل پبلک کو اس کو فالو کرنا چاہیے. سو آپ کہنا چاہیں گے؟ No, I think بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے لحاظ سے سیم پیٹرن جو یہاں پر ہو رہا ہے وہی وہاں پر فالو کرنا چاہیے. آئی تھنک سمر منتھس میں یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کنسسٹنٹلی کیسز یہاں پر آئے تھے, ایون سمر میں بھی تھوڑا سا ڈیکریز ہوا تھا, لیکن ایگزیکٹلی آئی تھنک اگر ابھی پاکستان یہ پریکاشنز لے گا تو دے کڈ سیو اے لاٹ آف لائفز. اینڈ وہاں پر یہ ہے کہ آئی تھنک اتنی جو یہاں پر مینیجر ہمارے پاس بہت زیادہ عملہ ہے, نرسنگ سٹاف بہت ہے, ریسپریٹری تھراپسٹس ہیں. پاکستان میں سنس یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہیں اور مین سٹیز اور میجر ہاسپٹلس بھی تھوڑے سے ان کے پاس اس طرح کی سپلائی تھوڑی کم ہے, تو آئی تھنک بیسٹ میتھڈ وہاں پر پریونشن ہے, اور اس کو جتنا بھی ری انفورس کریں اور جتنا جلدی لوگوں کو ایک طرح سے کمپلیسنٹ ہونے سے بچائیں کہ کمفرٹیبل نہ ہو. اس وقت ایکشن لینے کا وقت ہے, اور بعد میں جو لائفز بچیں گی وہ پھر انہی کو فائدہ ہوگا. تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ میسج ٹو سینڈ. آپ دونوں ایز اے میڈیکل پریکٹیشنرز یہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں جب یہ مارچ میں پینڈیمک ہوا تو وہاں بھی بحث ہوئی کہ جی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے نہ کیا جائے, تو دیر ور ڈفرینٹ آرگومنٹس, لیکن جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا پرسپیکٹو تھا کہ اگر کیونکہ پاکستان میں لوگ بہت مطلب اگر کہ جی لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو گورنمنٹ کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں اور لوگ بھوک کی وجہ سے مطلب ایک ان کی زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اکانومی کو اور لوگ پاورٹی لائن جائیں گے, سوشل انریسٹ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو ایک اسمارٹ لاک ڈاؤنس کے تحت مینیج کیا گیا, اور بہت سے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ہم نے دیکھا کہ کوئی جو رناؤنڈ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف بھی کی کہ جس طرح اوور دیٹ منتھ کے گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کیسز نمبرز نہیں ہوئے تھے جس طرح کا وہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا. تو اگر آپ اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی کہ پاکستان سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا چیزیں تھیں جو پاکستان نے ٹھیک کی جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ لوگوں کو وہ کووڈ نہیں ہوا جتنا کہ ایک انیشیل فیئر تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یا ہمارے لوگوں کی امیونٹی زیادہ, کئی تھیوری یہ بھی ہے کہ جی کہ ہمارے ملک میں ڈیزیزز اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم مطلب ویسے ہی امیون ہیں, بہت سی ریزسٹنس لوگوں کی نیچرلی ان بلڈ زیادہ ہوتی ہے. آپ اس تھیوری پہ کیا کہیں گے؟ عمران صاحب پہلے آپ سے. بالکل بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جس کا کویسچن اس کا آنسر جو ہے وہ کافی عرصے سے ڈسکشن میں ہے, میڈیا میں ہے, میڈیکل انسٹیٹیوشن میں ہے کہ اس کا کیا صحیح جواب ہے. ایک تو ریزن ہے کہ پاکستان میں ینگ پاپولیشن کافی ہے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ینگ پاپولیشن اس ڈیزیز سے اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیویرٹی جو ڈیزیز کی ہے وہ ینگ پاپولیشن میں کم ہوتی ہے ان موسٹ کیسز. یا اولڈر پاپولیشن میں یہ ڈیزیز بڑی ایگریسو ہوتی ہے, تو وہ ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے ہاں ڈیزیز اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور وائرسز اتنے ہیں, لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کا امیون سسٹم بہتر ہے. تو یہ تو چیز ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا امیون سسٹم بہتر ہے ویسٹرن سویلائزیشن یا ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں, کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ پریکاشن ہے, پاکستان میں وہ ساری پریکاشن اویلیبل نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ سوشلی جو گیدرنگ وغیرہ اور اس کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں وہ اتنا ہیوج آپ کہہ لیں کہ سرکل نہیں ہے کہ وائرس آسانی سے ٹرانسمٹ ہو سکے. یہ بھی ایک تھیوری ہے لیکن یہ کہ کوئی پروون فیکٹ نہیں ہے.
جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ینگر پاپولیشن ہونے کی وجہ سے اور امیون سسٹم بہتر ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ کووڈ امپیکٹ نہیں کر رہا پاکستانی پاپولیشن کو انیشیل فرسٹ ویو میں. سیکنڈ ویو میں جو اب آئی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن جو حالات ہیں, میں آپ کو خالی کراچی کا ایگزامپل ایز آف ٹوڈے دیتا ہوں کہ آج بھی میں ایک پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ریکمینڈ کر رہا تھا ایڈمیشن کے لیے, تو کسی بھی ہاسپٹل میں بیڈز نہیں ہیں, تو اسٹینڈ بائی پہ ان کو جانا پڑا. تو یہ سیکنڈ ویو دیکھتے ہیں کہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. I think immunity کے لحاظ سے I mean it plays a really big role in COVID-19 کیونکہ ہم نے دیکھا ہے different patients کے different reactions صرف ان کی immunity کے basis پہ. I think even اچھی immunity I do agree پاکستان میں younger population ہے اور وہاں پر کم precautions ہوتی ہیں, but in general you know it's a novel coronavirus COVID-19 جو پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھی, کسی کی باڈی نے ایکسپیرینس نہیں کی. سو آئی تھنک جو کچھ کراس ریئیکٹیوٹی کی تھیوری ہے, شاید پہلے جو نزلہ زکام عام دوسری کرونا وائرسز ہیں جو 4 کرونا وائرسز نزلہ زکام کرتی ہیں, شاید اس سے کوئی کراس ریئیکٹیوٹی ہو. دوسرا ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب کچھ پیشنٹس اس وقت ایسے بھی تھے جو آئی نو پرسنلی لوگ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں تو پیشنٹس ڈیڈ آن ارائیول تھے ود ریسپریٹری سنڈروم. تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈاٹا جو ہے اس 100% کمپلیٹ نہ ہو, اس وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہو, لیکن آئی تھنک ینگر پاپولیشن از پروبیبلی دی کی, دیٹس پروبیبلی دی مین تھنگ. پچھلے دنوں ایک ہمارے ایک وفاقی وزیر ہیں, ان کا ایک بیان بھی میں نے اخبار میں پڑھا تھا, تو انہوں نے اس شک کا اظہار کیا کہ شاید تقریباً 18 مہینے لگ جائیں پاکستان میں ویکسین آتے آتے, کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بحث کی کہ گلوبل جو کمپنیز ہیں جیسے یو ایس بیسڈ ہیں, صاف بات ہے کہ یو ایس میں وہ پہلے ویکسین دیں گی تو تب بھی بعد میں شاید ہمارے جیسے ملکوں کی باری آئے. تو آپ کا دونوں کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ گلوبلی یہ دنیا کتنا عرصہ بھی لگے گا کہ یہ جو کہ زیادہ تر دنیا کی پاپولیشن انوکولیٹ ہو جائے گی یہ ویکسین سے؟ will it take 3, 4, 5 years or it will be hopefully be done in a shorter span of time? یہ اس میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے, ویسٹرن ورلڈ میں تو کافی تیزی سے ویکسین ڈسٹریبیوشن ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے. دیکھیں آپ جتنی بھی میجر یونیورسٹی سینٹرز ہیں وہاں پر آپ نے ویکسین بھیج دی اور وہاں سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئی, اور اس کے بعد ٹریسنگ شروع ہو گئی کہ جس کو ویکسین ایک لگ چکا ہے دوسرا ڈوز لگنا ہے, اور وہ کانٹیکٹ کیا ان کو اور ان کو بلا لیا. تو یہ پروسیس جو ہے امریکہ میں, یورپین کنٹریز میں کافی جلدی ہو جائے گا, وچ جیسے ہم نے بات کی کہ اینڈ آف 2021 تک. اور جہاں تک ریموٹ ایریاز, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, وہاں تک ویکسین کو پہنچانا اور اس کو اس ٹیمپریچر کے اوپر رکھنا وچ از -20 and -70, اور اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, اور اس کے بعد اس ڈسٹریبیوشن میں پہلا ویکسین آپ نے لگایا, اس کے بعد دوسرا ویکسین آپ نے لگایا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوکل لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا کہ کووڈ ایک اسٹل ڈیڈلی ڈیزیز ہے, آپ اس کا ویکسین لگوائیں. تو کافی سارے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. تو 2022-23 جو ہے وہ ویکسین یہ اس وقت ڈیلیور ہوتا رہے گا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. تو آئی ایم گیسنگ کہ اینڈ آف 2022 اور 2023 تک یہ ویکسین کا پروسیس چلتا رہے گا. اور ایک چیز آپ کو یہ بھی رکھنی ہے اپنے ذہن میں کہ آپ کتنی ویکسین پروڈیوس کر سکتے ہیں. 7+ بلین جو ہے وہ ورلڈ کی پاپولیشن ہے, تو ایک کمپنی وچ از فائزر 1.3 بلین اگلے سال پروڈیوس کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ماڈرنا بھی اتنا ہی کر دے گی, آکسفورڈ بھی اتنا کر دے گی. تو آپ یہ سوچیں کہ خالی یہ 3/2 آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ کے لیے ویکسین یہ پروڈیوس کر سکیں گے. پھر انہیں نیکسٹ ایئر میں جانا پڑے گا, تو اس کے بعد ویکسین بنے گی, پھر یہ ٹریول کرے گی, پھر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. تو یہ ایک پروسیس ہے, پوری دنیا میں ہر انسان کو اس ویکسین کی ضرورت ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 2024 تک تو آپ چلے ہی جائیں گے. تالیہ صاحبہ, آپ اس وقت جب پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کچھ مینشن کیا تھا کچھ تھراپیز کا جو آپ کر رہی ہیں یہ اس قسم کے پیشنٹس کو جو کووڈ-19 کی طرح سویئر سمپٹم ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا شیئر کریں گی ان کی ڈیٹیل کے
जी, तो लाइक आई सेड जो माइल्ड कोरोना वायरस है कोविड-19 उसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं 94% से ऊपर है, तो उन पेशेंट्स को तो घर में रहना चाहिए। बेसिक फीवर के लिए टाइलेनॉल और आइसोलेशन बाकी फैमिली मेंबर से अलग, और जैसे रिकवर करें 10 डेज आफ्टर उनका सारे सिम्टम्स खत्म हो वो वापस अपनी नॉर्मल लोगों से मिल जुल सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से सिवियर होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट थेरेपीज हैं जो अब भी अप्रूवल हो रही है कुछ की। नंबर 1 इज़ रेमडेसिविर। सो ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है, एक एंजाइम है कोरोना वायरस की, उसको ये ब्लॉक करता है, और इसके ऊपर एक ट्रायल हुई है काफ़ी बड़ी। उन्होंने पेशेंट्स को देखा जो इस स्टडी में थे, वाज नोन एज द सिंपल मॉडरेट स्टडी। सो उसमें से 5 डेज वर्सेस 10 डेज का बेनिफिट देखा रेमडेसिविर में, तो उसमें से उन्हें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया, और उनको जल्दी रिकवरी मिली। जिन लोगों को एटलीस्ट 15 से 10 दिन बेहतर रिकवरी हुई निमोनिया के पेशेंट्स में जिनको कोविड-19 था, तो उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है उस टाइम पीरियड को। और ज़्यादातर जो अभी एक और स्टडी आई उसमें शो हुआ है कि शायद रेमडेसिविर का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसमें से एक ग्रुप जिसे फ़ायदा था वो लोग हैं जो एज 40 से कम और जिनके सिम्टम्स 10 दिन से पहले पहले जिन्हें मिल गई। सॉरी, कंटिन्यू कर रही हैं बात के जवाब। जी जी सॉरी, मुझे ब्लॉक हो गई थी। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ। ओके जी। सो जो 40 ईयर्स से यंगर थे और 10 दिन से कम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, उनमें ज़्यादा बेनिफिट था, जो इंट्यूबेटेड थे उनमें नहीं। दूसरा डेक्सामेथासोन, उसके ऊपर 175 हॉस्पिटल्स जो हैं वो यूके के अंदर ये स्टडी हुई है, रिकवरी ट्रायल। तो उन्होंने देखा है कि जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी विद कोविड, उनको डेक्सामेथासोन ने 28 डे मोर्टालिटी डे लोअर कर दिया है, तो उनका जो है डेथ का चांसेस कम हो गए थे स्टेरॉइड दे के। तो इसलिए हम ये स्टेरॉइड की प्रैक्टिस हम भी कर रहे हैं, और रेमडेसिविर भी हम देते हैं 5 दिन। और ये जो प्लाज्मा है दूसरा, उसके ऊपर कम स्टडीज हुई हैं, लिमिटेड एविडेंस है, और अगर जल्दी दिया जाए प्लाज्मा उससे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आया आउटकम्स में, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी बड़ी ट्रायल अभी नहीं हुई। दूसरा अभी रिसेंटली जो अप्रूव हुआ है, एलाई लिली कंपनी है, बामालिवरुमैब, वो एक तरह से बाइंडिंग जो है ना उसकी ब्लॉक करती है एंट्री को कोरोना वायरस की। तो उस एंटीबॉडीज ने जो है ये अभी देख रहे हैं उन लोगों में जिनको हॉस्पिटल ना आना पड़े, ऑक्सीजन की भी जरूरत ना हो, लेकिन वो लोग जो थोड़े हाई रिस्क हैं, जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं, और उनको क्लिनिक में ले जाके ये शायद 1 घंटे उन्हें ऑब्जर्व करके ये दिया जाए। तो अभी ये हमारे हॉस्पिटल में नहीं आई, लेकिन ये अप्रूव हो गई है। तो इसकी ट्रायल्स भी कुछ चल रही हैं, और ये सिर्फ उन पेशेंट्स में जो हाई रिस्क हैं, जिनको मतलब या तो हाई ब्लड प्रेशर है, या तो उन्हें डायबिटीज़ है, और या फिर उनकी एज 65 से ऊपर है, और मिनिमम वेट इसके लिए 40 किलो होना वेट ज़रूरी है। दूसरी एंटीबॉडी अभी कल अप्रूवल में आई है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी मिली थी, उसका भी सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एंटीबॉडीज ब्लॉक करती है कोरोना कोविड रिसेप्टर को। तो वो सिमिलर एक्शन है, लेकिन अब हमारे हॉस्पिटल में फ़िलहाल नहीं है, तो अब आई थिंक इसको भी सिमिलर उन्होंने किया है कि मॉडरेट डिजीज़ और जो पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है उनके लिए। So it has shown good outcomes in those patients. So I think अभी ये देखने में आएगा अभी शायद हमें अगले महीने या कुछ महीनों के अंदर कि किस तरह से रिएक्ट करता है। आई थिंक कि जो हमने आज गुफ्तगू की है, हमने जो काफ़ी ज़्यादा सवालात कवर किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग जिन्होंने ये वेबिनार देखा है या जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, और जो उनके जहन में बहुत से सवालात हैं कि जी कि ये अभी जो टीवी पे वो देखते हैं या मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, तो ये जो आप गुफ्तगू है उससे उनको ये बेहतर समझने की का मौका मिलेगा कि इस वक्त एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उनको क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, और होपफुली अगले आने वाले महीनों में किस तरह सिचुएशन इम्प्रूव होगी, और इंशाल्लाह ये दुनिया जल्द इस पेंडेमिक को काबू कर पा लेगी। तो मैं डॉक्टर इमरान शरीफ साहब और डॉक्टर
तलीहा यासीन साहिबा दोनों का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ टाइम में से, वो मुझे पता है कि इस वक्त दोनों भी ड्यूटी पे हैं और प्रॉब्ली हॉस्पिटल में हैं, और वहाँ से ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया कि उन्होंने ये हमारे साथ शिरकत। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. So much.